کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. اگر ہم کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نبی کی محبت کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کریں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے گھر بار کو سب سے زیادہ محبت کرتے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں کچھ چھوڑ دیا اور کچھ لے آیا ہے. کہا کہ نہیں, آپ سے نبی سے پوری محبت نہیں ہے آپ کو, تو ساری چیز لے کر کے آ جائیں گے تو آپ سے نبی سے محبت ہے. تو نبی کی ہر صفات سے ہم کو محبت کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو نبی کا باغی تھا فرعون تھا, لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ بغاوت کر کے میں خدا ہوں, لیکن قرآن میں اس کا ذکر آیا تو میں اتنا بہترین امت ہوں کہ مجھے اس کے نام لینے پر ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن کی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو ہم فرعون تو خدا کے بغاوت میں اترا تھا, لیکن قرآن کی نسبت سے اس سے ہم کو پڑھتے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو نبی کے ہر ایک آداب کو جیسے یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو ذکر کریں گے بار بار اس کی سیرت کو, تو ہماری ایمان ہمارا بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے آنے والی نسل جو رہے گی اس میں جو ہے دین کا جذبہ ہوگا, اس کو دین سے یہ ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے اسلام کو مٹانے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں تھے تو ان پر بہت طرح کے مسائل جو ایسے مشکلات ہیں, یہاں تک کہ بچوں کو لگا دیا. جب دین پھیلانے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جو ایسے جو رئیس خاندان کے لوگ تھے, جب ان کو دین کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اب نہیں ملا جو آپ دین کی دعوت لے کر کے آئے ہیں. آپ تو ایک یتیم گھرانے میں پیدا ہوئے تو آپ, اور یہاں تک کہ شریر بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تکلیف برداشت کی, یہاں تک کہ شریر بچوں کو لگا دیا گیا اور ان کے پتھر سے مارا گیا, خون سے جوتا لہو لہان ہو گئے. یہاں کی جبرائیل امین آئے, اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کہیں مجھے تو میں 2 پہاڑ کے درمیان لوگ آپ کے اوپر پتھر چلائے جو آپ سے نفرت کر کے اس کو دبا دوں. لیکن اللہ کے نبی نے محبت کر کہا کہ نہیں, میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں, اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے پتھر چلا رہے ہیں, ہم کو تکلیف میں ڈالیں, اس کی آنے والی نسل جو ہوگی وہ جو ہمارے دین کو قبول کرے گا. آج دیکھیے کہ دین اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم لوگ کبھی سوال کیے تھے کہ جو ایسے ان کے باغ میں لٹایا گیا, جو دشمن تھے وہ لا کر کے انگور پیش کیے کہ اللہ کے نبی یہ کھا لیجیے آپ, لیکن اللہ کے نبی کہا کہ یہاں تک کہ جو شخص لے کر کے گیا وہ خادم تھا, اور لے کر کے کہا کہ آپ میرے انگور کو رد نہ فرمائیں, کھا لیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں جو ایسے میں ساری چیزوں کو میں پیچھے چھوڑ دیا ہوں. جو انگور لے کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہے, تو کہا کہ میرا نام جو فلاں ہے. کہا کہ یہ تو ایوب علیہ السلام کے ان کے خاندان سے آتے ہیں. کہا کہ وہ تو میرے بھائی تھے, اور صرف وہ نام لینے سے اللہ کے نبی نے انگور دوش فرمایا اور سارے پتھر چلانے والوں کو گناہ کو معاف کر دیا.